बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदर। आज 16 जनवरी है, साल 2022। मुस्लिम लीग नून के 4 बड़ों ने नवाज शरीफ को रास्ते से हटाने के लिए खुफिया तौर पर मामलात तय करने की कोशिश की है। वफाकी वजीर के बयान ने शहर इक्तदार में हलचल मचा दी है। ये 4 लीडर मुस्लिम लीग नून के कौन हो सकते हैं, इन पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लंदन भागने के लिए डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आज हुकूमती तर्जमान ने इस दावे की तस्दीक कर दी है। ताजी खोखर के घर पुलिस ने छापा मारा है, मुलजम फरार हुआ है। ये क्या मामला है, इसी खबर से हम आगाज करेंगे। चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर तेजी के साथ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आए रोज इल्जामात का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है और मुस्लिम लीग नून क्या बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है और हुकूमत जो है वो भी अब फ्रंट फुट पर आ चुकी है। लेकिन ये मशहूर जमाना कब्जा ग्रुप है, ताजी खोखर आपको इल्म है, बड़ा नाम था, लेकिन उनकी डेथ हो गई और उनका जो बेटा है फरक खोखर, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा, लेकिन वो बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। और जराए ये दावा कर रहे हैं कि वो मुलजम दुबई फरार हो चुका है और ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी की जमीन पर और प्लाट पर कब्जे का मामला है। और ये हमने देखा है कि यहां पर बड़े बड़े शहरों के अंदर जो बड़े कब्जा माफियाद हैं वो आए रोज ओवरसीज पाकिस्तानियों और गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करते दिखाई देते हैं। और इस वक्त जो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, आपको इल्म है, उनकी अप्रूवल अगर 1600 कनाल की है तो वो 16,000 कनाल पर काम कर रहे हैं, फाइलें बेच रहे हैं। हुकूमती इदारे बिल्कुल सत्तू पीकर सोए हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर तो इस काम का आगाज हुआ है कि आप चेक कर सकते हैं कि आया इनकी जमीन कितनी है, मौजूद है, नहीं मौजूद है। लेकिन दूसरे शहरों के अंदर अभी फैसिलिटी नहीं है, लोग लुट रहे हैं। और जब ये लुट जाते हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट आती है, इदारे आते हैं, वो बताते हैं जी ये तो ऑन ग्राउंड जमीन मौजूद ही नहीं है, ये फाइलें मौजूद नहीं है, लिहाजा आपने जो है आप इदारों के अंदर धक्के खाएं। और दूसरी तरफ ये कब्जा माफियाद है, और कितने कब्जा माफियाद है जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी और नून लीग से निकला है। और जमीनें सरकार की भी वाकदार हुई हैं, प्राइवेट भी वाकदार हुई है। और अब ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा ताजी खोखर जो उनके बेटे का ग्रुप हो और पुलिस के अंदर मुखबर ना हो, ये एक बड़ी बदकिस्मती है। इस हवाले से कई मरतबा इंकशाफात हो चुके हैं। अब मुलजम जब फरार हुआ है, छापा मारा गया है, बहरहाल ये सिंबॉलिकली एक आम कार्रवाई हुई है। अब जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून बयानियां बना रही है, वो ये बना रही है कि मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ है और उसके अंदर ये तय पा गया है कि अब हमारा जो असल लीडर है वो शहबाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया नहीं चलेगा, और बयानिया चलेगा शहबाज शरीफ का। और शहबाज शरीफ का बयानिया क्या है? गेट नंबर 4, डील करना, मामला तय करना, पांव पड़ना, हमें माफी दे दे और हमें अगले इक्तदार के अंदर किसी तरीके से शराकत दे दे। तो एक तासर दिया गया। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि नए DGISI और इस वजीर आजम इमरान खान के दरमियान मामला तय पा गए हैं। वो अपनी चूंकि तस्वीर भी नहीं सामने आने दे रहे हैं, वीडियो सामने नहीं आने दे रहे, तो वो बड़े गुस्से में हैं। और अब लाजमी तौर पर मामला तय पा गए। और मैं आपको बताऊं, फाद हुसैन हो, हामिद मीर हो, आपको सारे तजिया नगार ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हुकूमत बस चंद दिन की मेहमान है, तहरीक अदम एतबार पर इतफाक हो चुका है, इन हाउस तब्दीली आनी है। लेकिन मामलात ये तय पाए हैं कि अगला वजीर आजम कौन होगा। तो अब ये तय पा गया कि दरमियानी मुद्दत के लिए 45 दिनों के लिए वो शायद खकान अब्बासी वजीर आजम होगा, और फिर जो पक्का वजीर आजम है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ होगा। तो ये एक ऐसा तासर है कि जैसे सब कुछ सेटल हो गया है, लेकिन बाजी पूरी जो है असल में उलट चुकी है। और अब ये पूरी बौखलाहट का नतीजा है। चूंकि मरियम नवाज शरीफ डील नहीं मिली, ढील नहीं मिली, जो पहले वो कर चुके हैं वो उनको काफी मिल चुका है और अब नया कोई मामला तैयार नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा है कि हम तो बिल्कुल सियासत से आउट हो रहे हैं, तो हमें शहबाज शरीफ को आगे करके मिन्नत तरला करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो आपको सिविल सुप्रीमेसी का दर्श देते हैं, यही जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं। और अब वही लोग डील लेने की खातर जो है पॉजिटिव इंगेजमेंट उसका नाम दिया गया है और अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो आज हुकूमती तर्जमान ने दावा किया है, वो डॉक्टर शहबाज गिल ने, वो दावा बड़ा अजीब है। और मैंने 3 दिन पहले आपके सामने एक खबर रखी थी। फखरुर रहमान एक सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने खबर दी कि मामलात ये नहीं तय हो रहे कि शहबाज शरीफ ने अगला वजीर आजम बनना है या मरियम नवाज ने ये जिम्मेदारी लेनी है। चूंकि इनके खिलाफ जो केसेस है और खास तौर पर जो TT स्कैंडल है उसके अंदर अगर कोई पहले की तरह डील ढील नहीं मिलती तो पक्की बात है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का इस केस से निकलना मुश्किल है। तो अब वो ये मामला तय कर रहे हैं। फखरुर रहमान ने कहा कि ये मामला तय हो रहे हैं कि हमें आप यहां से पाकिस्तान से निकलने दें
ہم سیاست سے کچھ عرصے کے لیے آؤٹ ہوتے ہیں، شاہد خاقان عباسی ہماری طرف سے جو ہے وہ لیڈر ہوگا اور ہمیں آپ نکلنے دیں، یہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اب اس پر جو ہے آج اس کی حکومتی ترجمان نے اس خبر کی تصدیق کی ہے جو 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے 3 دن پہلے رکھی ہے، اور اس میں ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ ڈیل مانگی جا رہی ہے کہ شہباز شریف مریم کو بھی باہر جانے دیا جائے اور شاہد خاقان عباسی یہاں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جن 4 افراد کی ڈیل مانگی گئی ہے ان میں شہباز شریف، ان کا بیٹا حمزہ شہباز، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شامل ہے۔ اب یہ ڈیل کس سے مانگی گئی ہے؟ لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی حکومت کے پاس اطلاع ہوگی، ایک ذمہ دار آدمی ہے اور وہ اس کو بات ایسے تو نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے مانگی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو میسج کمیونیکیٹ کیا ہے، یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے۔ چونکہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے بھی ایک اس طرح کی گول مول سٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے بعد ہلچل پیدا ہوئی، کچھ لوگوں نے اور باتیں کی، تو اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومتی ترجمان کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ڈیل جتنی میسر آنی تھی وہ آ گئی، شریف فیملی کو ڈیل نہیں ملے گی، اور آپ کے سامنے عمران خان کھڑا ہے اور ہم آپ کو ابلا ہوا آلو نہیں دیں گے، آپ چکن برگر مانگ رہے ہیں، آپ کو ڈیل ملنے والی نہیں ہے، آپ کے مقدر میں گالیاں دینا اور کھانا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بات طے ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان کے چونکہ نوٹس میں آ گیا کہ یہ ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میسج کنوے ہوا، اور لگتا ہے جس طریقے سے اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ ڈیل والا چکر ختم ہو گیا اور اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان رکاوٹ بن گیا، اور اب ادارے جو ہے وہ بھی اس طرح نہیں چاہتے کہ وہ اپنے ایک اور جو ہے وہ کالک اس کا دھبے کا اضافہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مسلم لیگ نون کی صفوں میں اور جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں وہاں پر بڑی پریشانی نظر آ رہی ہے، مایوسی نظر آئی ہے، جس کا اظہار ان کی ہر گفتگو کے اندر نظر آ رہا ہے اور ہر کالم کے اندر بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اور ایک بڑی عام خبر ہے جس کا تعلق فواد چودھری کے ساتھ ہے۔ فواد چودھری جو ہے ایک سنجیدہ سیاستدان ہے، میں سمجھتا ہوں، اور کوئی بھی اس طرح ہوا میں بات وہ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا، اور یہ بڑی ایک نواز شریف کے خلاف ایک بغاوت جو ہے وہ اس کا اندیا دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 بڑے لیگی جو اگلی صفوں میں بیٹھنے والے ہیں، نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بڑوں سے 4 لیگی بڑوں نے خفیہ ملاقات میں نواز شریف کو ہٹانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ وفاقی وزیر فواد چودھری کہہ رہے ہیں، اب آپ اندازہ کر لیں، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے کہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتیں جو ہے ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے پر ڈیل کا یہ شک بھی کرتے ہیں، اور یہ گھوڑا اور یہ میدان اور یہ مارچ کریں جو مرضی کریں۔ صحت کارڈ کے حوالے سے انہوں نے فوائد بتایا، لیکن یہ ایک بڑی ہی عام خبر ہے کہ نواز شریف کو راستے سے ہٹایا جائے۔ وہ بگوڑا ویسے ہی بھاگ کر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، بیمار وہ ہے نہیں، سہیل بڑیچ بھی بتا چکا ہے، ہٹا کٹا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے، کھیر بھی کھا رہا ہے، اور پائے ویسے ہی وہ اس کی عادت ہے، وہ کھاتا رہتا ہے، کھائے، لیکن وہ جھوٹ بولا گیا تو اب اس کو ہٹائیں، ہمیں لائیں۔ اور یہ خفیہ ملاقات کس سے کی گئی ہے یہ اصل معاملہ ہے، اور یہ اشارہ ہی ہے، اب بتایا نہیں جا رہا کہ حکومتی کسی وزیر سے تو وہ ملاقات کر کے یہ نہیں کہیں گے۔ یقینی طور پر یہ جو ڈیل اور ڈیل والے معاملات ہیں یہ تو کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے ان کے کارندوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی بات چیت چلائی جائے کہ ہمیں بھی بڑی عمر ہو گئی ہے، لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ نوکر ہیں، ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں بھائیوں نے کیا پورا یہ قبضہ جو ہے یہ جمانے کی کوئی ان کا حق ہے تو ہمیں بھی حق دیا جائے۔ اب یہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی بغاوت ہے جو خفیہ طور پر جس کا فواد چودھری نے اظہار کیا ہے نواز شریف کے خلاف، اور یقینی طور پر اس وقت یہ جو گفتگو ہے اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی اور شہر اقتدار کے اندر ایک سنجیدہ اس پر جو بحث ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے کہ آخر یہ ایک بہت بڑی نیوز دی ہے فواد چودھری نے۔ اب یہ 4 لوگ جو ہے یہ کون سے ہو سکتے ہیں یہ میں اسیس کر سکتا ہوں، یہ خبر نہیں ہے، میرا اندازہ ہے، جس کے اندر شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ تو پکا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ پہلے وزیر اعظم رہا ہے اور بالکل ٹھیک نوکری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ خواجہ آصف جو ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ خواجہ سعد رفیق بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ایک اندازہ ہے، جو لوگ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہیں، اور باقی میاں جاوید لطیف اور اس طرح کے لوگ کوئی اگلی صف والے نہیں ہیں، تو وہ تو خاص موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو کم از کم یہ جو 2-3 لوگ ہیں وہ ان 4 لوگوں میں ضرور شامل ہوں گے اگر فواد چودھری درست کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس منصب پر جب بندہ ہوتا ہے
تو اس کو بات ذمہ داری سے وہ کر رہا ہوگا, اس کے پاس انفارمیشن ہوگی اور وہ ڈیل جو ہے کرنے کی کوشش کی گیا. تو اس وقت مسلم لیگ نون کے حوالے سے جس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں, ڈیل ہو رہے ہیں, تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ مایوسی کی خبریں ہیں. اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر ڈٹ چکا ہے, اور یہ تمام تر کمزوریوں کے باوجود اگلے چند مہینوں کے اندر جو گورننس اور یہ ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے گی. مہنگائی کے جو میکسیمم کمی ہے اس کی کوشش کی جائے گی, اور ڈالر جو ہے اس کو نیچے لانے کا جو ریزروز کا معاملہ ہے, آپ کو علم ہے, جو بھی طریقہ ہو اس کو نیچے لانے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر ساتھ صحت کارڈ ہے اور اس طرح کے جو فیسلٹیز ہیں وہ عوامی رائے عامہ کو بدل دیں گے 5-6 مہینے کے اندر, حکومت یہ سمجھتی ہے. اور نون لیگ اور باقی جن لوگوں کو آزمایا جا چکا ہے, عوام کے اندر چونکہ نفرت بدستور موجود ہے, اور اگر آج بھی پی ٹی آئی گورننس کو بہتر کر لے, اور جہاں پر عمران خان کی جو شخصیت کا معاملہ ہے کبھی بھی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کوئی کنپیئر نہیں کرتا. اب آپ نے دیکھا کہ مریم نواز جو ہے اب وہ معاملہ جو ہے آڈیو ویڈیو سے نکل کر اب ٹرکوں پر پہنچ گیا ہے کہ آ جاتے لوگ اڑیک دے لیکن آنا تو انہیں نہیں ہے. یعنی یہ شرم بھی نہیں آتی کہ آنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس نے آنے ہی نہیں ہے, جو بگوڑا ہے اور بھاگا ہوا ہے, تو اس پر پھر بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب خبر ہے جس حوالے سے کہ ایک 4 لوگ جو ہے وہ ملے ہیں اور اس بندے کو ہٹانا چاہیے. اب ان کو سامنے آنا چاہیے. یقیناً اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.